اپنے مرید کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ بیٹا نماز سے پہلے روزے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھنا کہ حرام غذا سے بچنا اور جھوٹ مت بولنا، عقل حلال اور صدق مقال کی تعلیم دیتا ہے، اس پر عمل کرنا۔ اگر یہ بات اندر آ گئی تو پھر ساری عبادتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ حرام غذا سے بچو، حرام غذا کھا کر آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، اور کوئی عبادت خدا کے دربار میں مقبول بھی نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ غذا کی وجہ سے بدن میں خون بنتا ہے۔ خون جہاں جہاں دوڑتا ہے جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے خون کی وجہ سے، اگر خون رک جائے تو میرا ہاتھ حرکت کرنے سے رک جائے گا۔ آپ حرام غذا کھائیں گے تو خون کیسا جسم میں پیدا ہوگا؟ حرام غذا سے جو خون پیدا ہوگا وہ خون بھی حرامی، اور اس میں جو گرماہٹ پیدا ہوگی اور جس میں حرکت پیدا ہوگی وہ حرکت حرامی۔ تو اگر کوئی شخص حرام کی غذا کھا رہا ہے اور نماز بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی نماز خدا کے دربار میں مقبول ہے؟ جی نہیں۔ کیوں؟ حرام غذا کھا رہا ہے، اس غذا سے جو خون پیدا ہو رہا ہے وہ خون حرامی، اس حرامی خون سے جس میں جو حرکت پیدا ہو رہی ہے اس حرکت میں برکت نہیں۔ اب نماز میں کھڑا ہو گیا، بلیک مارکیٹنگ کر کے، رشوت کھا کے، سود کھا کے جو غذا خون پیدا ہوا ہے وہ حرام کا، حرامی خون لے کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر۔ جسم میں خون کون سا ہے؟ حرام غذا سے بنا ہوا خون۔ خون جسم میں دوڑ رہا ہے حرامی، اس سے حرکت اچھی نہیں ہوتی۔ نماز میں کھڑا، اللہ اکبر۔ اب وہ حرامی خون اس کو سکون سے نماز پڑھنے نہیں دیتا، ایسی حرکت اندر پیدا کرتا ہے کہ نماز میں کھڑے کھڑے یوں دیکھتا ہے، نماز میں کھڑے کھڑے ادھر بھی دیکھتا، ذرا سی پیچھے سے آہٹ آئی بولے تو ایسا دیکھتا، کون آ رہا ہے؟ بولے قاضی صاحب۔ آج قاضی صاحب مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے، کل قاضی صاحب مجھے نمازی سمجھ کے سلام کرتے۔ یہ سارے وسوسے کون پیدا کر رہا ہے؟ شیطان نہیں، حرامی خون۔ اور کبھی کبھی کیا کرتے معلوم؟ بڑے مزے سے نماز بھی چھوڑتا نہیں، رشوت کھانا بھی چھوڑتا نہیں، حرام غذا بھی کھا رہا، خون بھی حرامی پیدا ہو رہا ہے، نماز بھی چھوڑتا نہیں، یہ بھی کر رہا وہ بھی کر رہا، جو بھی ملتا کروں گا، یہ بھی چھوڑتا نہیں۔ کھڑا ہو گیا نماز میں، اچھا کھجاتا ڈال کے، ادھر بھی کھجا رہا، ادھر بھی کھجا رہا، داڑھی بھی، پھر معلوم ہوتا ہے کہ سارے جواں آ کے اس کی داڑھی میں بیٹھ گئے، ایسے کھجاتا، کھجاتے کھجاتے اوپر کو دیکھتا ہے، اوپر۔ میں ایک صاحب سے پوچھا، بھائی نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتے، کیا دھندا کرتے آپ؟ بولے حضرت ذرا سا وہ کیا سندل کا بزنس کر لیتا ہوں۔ سندل کا بزنس کرنا برا نہیں، ہندوستان کی حکومت میں حکومت کی بغیر اجازت اگر تم کر رہے ہو تو غلط کر رہے ہو، حکومت کے خلاف کام کرنا برا ہے، تو حکومت کے خلاف جو کام کرے گا وہ حرام ہے، اب وہ کر رہا ہے، اسی لیے اچھا آپ غلط پیسے کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اس لیے نماز میں اتنی حرکت، کھجا بھی رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، نیچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں حضرت، اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں سنا تھا ہمارے بزرگوں سے، جی بات سن رہے، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ میں سنا تھا اپنے بزرگوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بار بار اوپر دیکھ رہے تھے، اوپر دیکھ رہے تھے، اوپر دیکھ رہے تھے۔ تو کیا سنا بھی تم؟ جب سرکار اوپر دیکھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا، کہا کہ جبرائیل جاؤ، جا کے میرے محبوب سے کہہ دو قد نرى تقلب وجهك في السماء، صحیح ہے نا مولوی صاحب آیت؟ قد نرى تقلب، سیکول کی آیت ہے،
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب، آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھنا مجھے پسند نہیں آ رہا ہے. محبوب، آپ کے دل میں جو بات ہے اس کو آپ پورا کر دیجئے. جس طرف چاہے آپ منہ پھیر لیجئے، میں آپ کو قبلہ ادھر ہی بنا دوں گا. تو اللہ کے رسول نے نماز کی حالت میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا آج سے آپ کا قبلہ یہ. میرے نبی کی مرضی پر نبی کا قبلہ ہوا. اختیار رسول دیکھو، اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہا ہے اے دنیا والوں سنو، سارے نبیوں کا قبلہ میری مرضی سے بنا. آدم کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے، نوح کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے، ابراہیم کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے، اسماعیل کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے. اور کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قبلہ آپ کی مرضی سے ہوگا. آپ جس طرف چہرہ پھیرنا چاہیں پھیر لیجئے، اسی کو میں اپنا قبلہ بنا لوں گا. نماز کی حالت میں میرے نبی نے چہرے کو پھیر لیا تو قبلہ اسی کو بنا دیا. تو اس نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں، بہت دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں بھی جب سے چلے میں نکلے تھا ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑا حضرت. چاش کی بھی پڑھتا ہوں، اشراق کی بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، چاہے پڑھنے آؤ نہ پڑھنے آؤ، نماز میں نبی کا خیال آئے نہ آئے، بہرحال سجدے کرتا ہوں، جھک جھک کے اٹھتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کیا مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے گا، جبرائیل کو بھیجے گا. تو حرامی غذا کھا کے، حرامی خون اپنے جسم میں پیدا کر کے نبی کی برابری کرنا چاہتا ہے. ارے ظالم، اگر نبی کے جیسی نماز پڑھنا چاہے تو زندگی بھر نہیں پڑھتا. ولیوں جیسی اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو حرام غذا سے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ کے ولی سب سے پہلے یہی تعلیم دیتے ہیں کہ حرام لقمے سے بچ، جھوٹ مت بولنا. یہی نصیحت غوث اعظم کی والدہ نے کی تھی. یہی نصیحت آج ہم بھی اپنے مریدوں کو کرتے ہیں. اس کے بعد نماز کی تلقین کرتے ہیں. غوث اعظم چلے، قافلے کے ساتھ چلے. مضمون کو سمیٹ رہا ہوں میں. بہت دور نکلنے کے بعد ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آیا، غوث پاک کے قافلے کو لوٹ لیا. قافلے والے برباد ہو گئے، کنگال ہو گئے، خالی ہاتھ ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ